السلام علیکم، ویلکم ٹو کرکٹ ود اعظم۔ کرکٹ ود اعظم میں خوش آمدید۔ تو آج بات کریں پاکستان ورسز افغانستان۔ افغانستان نے آج تاریخ رقم کر دی، پاکستانی تاریخ کیا 48 سال کا ریکارڈ آج افغانستان نے توڑ دیا۔ جب سے ورلڈ کپ پاکستان کھیلا ہے آج تک 275 رن سے زائد کا ٹارگٹ کسی ٹیم نے پاکستان کے خلاف چیز نہیں کیا تھا۔ آج تک پاکستان اور افغانستان ہیڈ ٹو ہیڈ 7 بار آپس میں ٹکرائے تھے، کبھی بھی افغانستان پاکستان کو ون ڈے میں بیٹ نہیں کر سکا۔ لیکن آج ابراہیم زادران کی اننگ، آج رحمت شاہ کی اننگ، آج گلباز کی اننگ، نور کی بالنگ اور محمد نبی کی بولنگ، آج پاکستان بڑھ گیا۔ صحیح لفظوں میں کہا جائے تو آج پاکستان بڑھ گیا۔ ورلڈ کپ میں اب پاکستان کے چانسز ختم ہو گئے تقریباً سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے۔ بابر اعظم کی دوستیاں، بابر اعظم کی یاریاں آج پاکستانی ٹیم کو لے ڈوبی، کیونکہ کسی کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ پاکستان جیسی ٹیم افغانستان سے ہارے گی۔ اور پاکستان کر کیا رہا ہے انڈیا میں، مجھے یہ بتائیں آپ کہ اتنی ناقص پرفارمنس، دوستیاں یاریاں پل رہی ہیں۔ دیکھیں آپ، امام الحق کی جگہ ہی نہیں بنتی تھی، اسے لے کر گئے، صحیح لفظوں میں سے پرچی کہا جائے گا۔ یقین مانیں آج جو پرفارمنس تھی، ٹک 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 ٹک، جب سے انڈیا میں گیا امام الحق، اس کی ایک بھی ایسی اننگ نہیں نظر آئی جس میں اس نے 110 یا 120 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا ہو۔ جو مین وجہ بنی آج پاکستان کی ہار کی، وہ پاکستان کا سٹرائک ریٹ بنا۔ پاکستان اتنا سست کھیلا کہ پاکستان کا ایک ٹائم بھی ایسا نہیں تھا کہ پاکستان 6 کے رن ریٹ سے کھیلا ہو، اور یہی پاکستان کی آج شکست کی وجہ بنی۔ اور پاکستان آج تاریخ میں پہلی مرتبہ 8 وکٹوں سے اگینسٹ افغانستان یہ میچ ہار گیا۔ تو سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں آج پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ پر۔ ٹاس جیتا پاکستان نے، اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لگ رہا تھا یہ فیصلہ اچھا ہے، اچھی فلیٹ پچ ہے، پاکستان اچھا ٹوٹل بنائے گی۔ عبداللہ شفیق نے آج پھر سست کھیلا، لیکن کچھ ٹیم کو سنبھالا۔ امام الحق پرچی 11 آج نہ کھیل سکی، اور پاکستان کو جو ہرانے میں مین کردار ہے وہ پاکستان کا سٹرائک ریٹ ہے۔ 1000 بار میں ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ماڈرن کرکٹ، ماڈرن کرکٹ، ماڈرن کرکٹ، لیکن بابر 11 کو یہ بات سمجھ نہ آئی، جس وجہ سے آج پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بابر اعظم نے آج 92 گیندیں کھیلی اور صرف 74 رن بنائے، سست بیٹنگ کی، سست روی کا شکار رہے۔ اگر ساتھ بات کریں عبداللہ شفیق اوپنر کی، تو 75 گیندیں کھیل کے صرف 58 رن بنائے۔ مطلب آپ انڈیا میں کھیل رہے ہیں، آپ ماڈرن کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے۔ آپ کا کپتان 94 گیندیں کھیلتا ہے، 72 رنز بناتا ہے، آپ کا اوپنر 75 گیندیں کھیلتا ہے، 58 رنز بناتا ہے۔ پھر ہم بات کریں جو آخر میں سہارا دیا، یقین مانیں اگر افتخار احمد آخر میں وہ 40 رن نہ بناتے 4 چھکوں کی مدد سے، تو آج پاکستان کا منہ وہ کالا ہوتا جو تاریخ میں آج تک پاکستانی ٹیم کا نہیں ہوا۔ آج کرکٹ شائقین کے دل کو دکھا دیے بابر اعظم نے۔ مطلب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لوگ اتنے ذوق و شوق سے میچ دیکھتے ہیں پاکستان کا کہ پاکستان ورلڈ کپ میں پرفارم کرے گا، لیکن اس طرح کی گھٹیا پرفارمنس آج تک کوئی ورلڈ کپ پاکستان نے مس نہیں کیا جس میں کوالیفائی نہ کیا ہو، کھیلا نہ ہو۔ لیکن حال یہ پاکستان کا کہ افغانستان سے آج ہار گیا۔ 19 میچ کھیلے آج، اس سے پہلے صرف 2 جیتا تھا افغانستان، فرسٹ اگینسٹ اسکاٹ لینڈ 2015 میں، اور 2023 میں اگینسٹ انگلینڈ۔ تو آج پاکستان نے کیا کیا جی، پاکستان ہار گیا۔ مطلب اتنی گندی بیٹنگ، اتنی گندی بالنگ کا تو میں آج نام ہی نہیں لیتا، مجھے ضرورت ہی نہیں ایسے بالروں کا نام لینے میں ویڈیو میں جن کی اس قدر پرفارمنس ہو کہ پوری کی پوری افغانستان ٹیم میں آپ کھلاڑیوں کو آؤٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ایج نہیں نکال سکتے۔ آپ کی لائن اور لینتھ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں پاکستان کو چاہیے کہ ہٹلر والا کام کرے اس ٹیم کے ساتھ، ایسی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اور ہمارے اسپننگ اٹیک کو دیکھیں، مسامہ میر کو دیکھیں، شاداب خان کو دیکھیں، ان سے تو بہتر ہے جیسے ہاتھ سے کم اور پاؤں سے بالنگ کرا رہے ہوں۔ ان کی تو پرفارمنس ہی نہیں تھی، ان کی باڈی لینگویج ہی نہیں تھی۔ فیلڈنگ کی بات کریں تو ان سے چوکے ایسے چھوٹ رہے تھے جیسے یہ چوزے پکڑنے گئے ہیں، جیسے یہ مرغیوں کے بچے پکڑ رہے ہیں۔ مطلب آپ کوتے پکڑ رہے ہیں، یا نیشنل ٹیم ہے، آپ انڈیا میں 24 کروڑ کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ اس طرح کی کرکٹ کھیلیں گے؟ بابر 11 کی کپتانی دیکھیں، حسن علی وکٹ لے رہے ہیں اور ساتھ اسامہ میر کو اوور دے رہے ہیں، شاداب خان کو اوور دے رہا ہے، افتخار احمد کو اوور دے رہے ہیں۔ کیوں کہ آخر میں ہمارا شہین 11 اور حارث لوگ جتائے گا۔ میں اس طرح کی کرکٹ سے خدا کا واسطہ آپ دور رہیں، آپ یہ 24 کروڑ کے دل نہ توڑیں۔ بار بار میچ دیکھتے ہیں شوق سے، کوئی چھٹی کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اور آپ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آپ انڈیا میں جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مطلب آپ وہاں پہ بھی بابر اپنی دوستی پا رہا ہے۔ خدا کے بندو ماڈرن کرکٹ کھیلو، آپ اور ٹیموں کو دیکھو، آپ انڈیا کو دیکھو، آپ نیوزی لینڈ کو دیکھو، آپ افغانستان کو دیکھو،
آپ یقین مانیں اگر یہی ٹارگٹ پاکستان چیز کر رہا ہوتا تو یہ بھی میچ پھنس جاتا تھا، مشکل سے جیتا، لیکن انہوں نے دیکھیں شروع سے ہی اپنی رن ریٹ 6.5 کی رکھی، اور وہ رن ریٹ 200 رن تک اپنی برقرار رکھی، اور ہم کیا کرتے پہلے 20 اوور میں 80 سکور ہوتے، پھر پریشر لیتے اور آؤٹ ہو جاتے۔ اوورآل پاکستان کی پرفارمنس انتہائی افسوس کن رہی۔ اب بیٹنگ لائن اب دیکھیں جی، آپ 53 گیندوں پہ 65 مارے، گلباز نے کتنا تیز کھیلا، دوسری طرف سے جو ان کے تھے ابراہیم زدران، انہوں نے سست بیٹنگ کی، آخر تک لے کے گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو اوپننگ نے تیز کھیل کے پہلے میچ بنا دیے، انہوں نے 87 رنز بنائے، 113 گیندوں کا سامنا کیا۔ اور رحمت شاہ کی بات کریں، 84 گیندوں پہ 77 رن کی شاندار اننگ کھیلی، اور پاکستان کو ایک جس سے کہا جائے کہ ایسی شکست میں کہتا ہوں کہ ذہن و گمان میں نہیں تھی، خوابوں میں نہیں تھی کہ پاکستان ورلڈ کپ میں اگینسٹ افغانستان ہارے گا۔ آج تک اوڈیائی کرکٹ میں پاکستان افغانستان سے نہیں ہارا تھا، بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ اب تو طرف آ رہا تھا آخر میں جو حالت تھی پاکستانی کپتان بابر اعظم کی اور کھلاڑیوں کی، مطلب ایسے ہو رہا تھا جیسے کہ یہ آج جو میچ ہو رہا ہے یہ زمبابوے کھیل رہا ہے اگینسٹ آسٹریلیا کے، اس طرح کی گندی پرفارمنس تھی، فیلڈنگ آپ سے نہیں ہو رہی، فیلڈنگ باؤنڈری پہ گیند آپ سے نہیں رک رہی۔ تو میرے خیال کے مطابق پاکستان کو پوری ٹیم چینج کرنی چاہیے، بابر کو غیرت کھانی چاہیے، اور کپتانی سے خود استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کپتان لیڈ نہیں کر رہے، اوپر سے آپ اتنی سست بیٹنگ، رضوان کو دیکھیں، آپ رضوان تو لگ رہا ہے جیسے اپنے لیے اسکور بنا رہے، ٹیم کے لیے کم بنا رہے، مطلب آپ ایک میچ جیتیں اور آپ کیا کہیں گے کہ آپ ہیرو بن گئے۔ آپ وراٹ کوہلی سے کچھ سیکھیں، آپ انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ سے سیکھیں، آج آپ افغانستان سے سیکھیں، مطلب افغانستان میں بڑے گراؤنڈ ہے پاکستان سے، گلباز کو دیکھیں، کیا وہ پاکستان سے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے؟ 1952 سے پاکستان کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور پھر بھی ہم گلباز سے پیچھے ہیں، ہم افغانستان سے پیچھے ہیں۔ وہ اس طرح کی ماڈرن کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم کیا چمچی بیٹ گلی محلوں والی کرکٹ جا کے انڈیا میں کھیل رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے بابر اعظم سے، خدا را آپ 24 کروڑ عوام کا کچھ سوچیں، آپ پاکستانی لوگوں کے دلوں کا کچھ سوچیں، اور اچھی کرکٹ کھیلیں تاکہ آگے آپ کی کچھ ناک بچ جائے۔ اب ڈو اینڈ ڈائی بس موت والی سچویشن ہے پاکستانی ٹیم کے لیے۔ اب اگر جیتنا ہے تو طارق بن زیاد بن کے جیتو آپ، کہ کیا آپ لوگوں نے اپنی حالت کی ہوئی ہے کہ آپ جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی نے مار کے گراؤنڈ میں بھیجا کہ آپ نے بیٹ نہیں گھمانا، یہاں نہیں لے کے جانا، وہاں نہیں کرنا۔ تو میری گزارش ہے پاکستانی ٹیم سے کہ خدا را لوگوں کے دلوں کا خیال رکھیں، اپنی پرفارمنس اچھی کریں تاکہ ورلڈ کپ میں کچھ چانسز ہیں ابھی ان کے لیے، کچھ غیرت کریں، ابھی بھی اپنے آپ کو محمد بن قاسم کی طرح، صلاح الدین ایوبی کی طرح پرفارم کریں، طارق بن زیاد کی طرح پرفارم کریں، نہ کہ انڈیا میں جا کے ایسے ڈرپوکلوں کی طرح گراؤنڈ میں آتے ہیں، بندہ سوچے کہ ان کے ہاتھ میں بیٹ ہی نہیں ہے اور ان کی جو گیند آ رہی ہے گولی آ رہی ہے۔ تو اچھا کھیلیں، آپ تیز کھیلیں، وہی گراؤنڈ ان کے لیے، وہی آپ کے لیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو